بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہادت در حقیقت حیات جاویداں ہے۔ شہادت ایک عظیم تحفہ الہی ہے، اتنی لذیذ کہ شہید جنت میں شہادت کے وقت حاصل ہونے والے لطف کو محسوس کرے گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں شہادتوں کا سفر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے شرپسندوں نے عورت کو نشانہ ستم بنایا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مصلی رسول پر شہادت ہو، یا خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 82 سال کی عمر میں 40 روز تک بھوک پیاس کی حالت میں شہادت ہو، یا پھر کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، ان تمام شہداء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شہداء کربلا کے مختصر احوال سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو کربلا کے 72 شہداء کے نام بھی بتائیں گے اور ان کی شہادت کے احوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کربلا کے ان شہداء کے ناموں اور ان کے احوال سے واقف ہیں۔ اگر آپ بھی ان شہداء کے ناموں اور احوال سے واقف نہیں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ ان شہداء کے نام اور ان کے احوال جان سکیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، میدان کربلا میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے خاندان کے لوگوں نے اپنی جان قربان کی، وہیں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی جانثاروں نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش کیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ جن لوگوں نے میدان کربلا میں شہادت پائی ان کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو میدان کربلا میں شہید ہونے والے 72 شہداء کے نام اور ان کے احوال بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 18 شہداء کے نام اور احوال بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت اور بنی ہاشم سے تھا۔ ان 18 شہداء بنی ہاشم کے نام ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو ان کا مختصر احوال بھی بتاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ الاکبر عرف عمر بن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، قاسم بن حسن ابن علی ابن طالب، عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن طالب، عبداللہ بن علی ابن ابی طالب، عثمان بن علی ابن ابی طالب، جعفر بن علی ابن ابی طالب، علمدار کربلا عباس بن علی ابن ابی طالب، علی اکبر بن الحسین الشہداء ابن علی ابی طالب، محمد بن ابی سعید بن عقیل، علی اصغر ابن الحسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب۔ آئیے ان کے بارے میں اب آپ کو کچھ تفصیل بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبداللہ ابن مسلم کی۔ آپ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ رقیہ بنت علی اور نانی کا نام صاحبہ بنت عباد ہے۔ آپ کی والدہ قبیلہ بنی سالبہ کی فرد اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ آپ 18 بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ آپ نے 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور دوران جنگ عمر ابن سبی سیدادی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، جس کو روکتے ہوئے آپ کا ہاتھ پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دوسرا تیر آپ کے سینے پر مارا، جس سے آپ نے شہادت پائی۔ محمد ابن مسلم، آپ بھائی کو زخمی دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اذن شہادت لے کر میدان میں گئے اور گھمسان کی جنگ کی۔ آپ کو ابو جرہم ازدی اور لقیط ابن عیاش جہمی نے شہید کیا۔ جعفر ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند اور آپ کی والدہ حوصہ بنتی امرہ بن عام بن حسان بن کعب بن عبد بن ابی بکر ابن قلاب عامری اور آپ کی نانی ریتہ بنت عبداللہ بن ابی بکر تھیں۔ میدان جنگ میں 15 دشمنوں کو قتل کر کے بشر ابن خوت کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند اور میدان کربلا میں 17 دشمنوں کو قتل کر کے
عثمان بن خالد ابن اسیم اور بشر بن خوت کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند تھے اور میدان کربلا میں بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ موسیٰ ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند تھے اور میدان کربلا میں 70 دشمنوں کو قتل کر کے سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے۔ عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، آپ جناب عبداللہ کے فرزند اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے آپ کی والدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور نانی جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے علالت کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دے دیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جانثاری کی ہدایت کر کے چلے گئے تھے۔ آپ نے 30 سوار 18 پیادے قتل کیے اور عبداللہ بن قنطنہ نبھانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ بن جعفر طیار، آپ جناب عون کے بھائی اور 10 دشمنوں کا قتل کرنے کے بعد عامر بن نحشل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبداللہ الاکبر عرف عمر بن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب رملہ اور کچھ روایات کے مطابق نفیلہ تھا۔ میدان کربلا میں 80 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن عقبی غنوی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ قاسم بن حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رملہ کے فرزند تھے۔ آپ نہایت جری تھے۔ ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور عمیر بن نفیل ازدی کے وار سے گھائل ہوئے اور شہادت پائی۔ عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور والدہ بنت شلیل بن عبداللہ بجلی تھیں۔ آپ کے نانا صحابی رسول تھے، کربلا میں سن بلوغ تک نہ پہنچے تھے مگر شجاعت بے مثال کے مالک تھے۔ 14 دشمنوں کو قتل کر کے بدست ہانی ابن شیط خضری نامی شہید ہوئے۔ عبداللہ بن علی ابن ابی طالب، آپ علمدار کربلا کے حقیقی بھائی اور فرزند جناب ام البنین اور امیر المومنین تھے۔ کربلا میں ہانی بن سبیس حضرمی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عثمان بن علی بن ابی طالب، آپ بھی علمدار کربلا کے بھائی تھے۔ آپ کی عمر 23 سال تھی اور میدان کربلا میں خولی شکی کے تیر سے زخمی ہو کر گرے اور قبیلہ ابان بن وارم کے ایک شخص کی تلوار سے